جی ٹھیک ہے، صلات کا کیا معنی ہوگا؟ صلات کا طرف، صلات جو ہے نا جہاں سے یہ نکلا ہے، اس میں جس کو انکلینیشن کہتے ہیں نا، کسی طرف انکلائن جھکاؤ، اصلی معنی جھکاؤ. مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے، میں آپ کو اپنے نیچے لے لیتا ہوں تو جھک جاتا ہوں اوپر. یہ انحرار بھی میں اصل معنی لفظ کا اصل بنا دی. اگر سچ مجھ کو جھک جاتا ہے، مخلوق تو یہی نا کہ میں انسان ہوں دوسرے پر، اللہ اس طرح تو نہیں جھکتا. اللہ کا جھکنا یہی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کے حق میں مہربان. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ رسول پر صلات کرتا ہے، لفظ وہاں بھی صلات کا، درود ترجمہ ہو گیا. اب درود بھی فارسی کا، آگے سے آگے پھنستے جاتے ہیں. اور کرو اللہ اپنے رسول پر مہربان ہے، بالکل آپ کے حق میں شفیق ہے، اللہ آپ پر بچھا ہوا. یہ میں نے ترجمہ کر دیا محبت سے، ورنہ اللہ کے لیے تو نہیں نا کہ وہ ہماری طرف بچتا، مگر ہے یہی نا کہ اللہ پاک اپنے رسول پر بچھا ہوا ہے، انتہائی محبت کرتا ہے. اس کے فرشتے حضور کے دیوانے ہیں، شیفتہ. ہمیں بھی حکم ہوا کہ رسول کے دیوانے بن، شیفتہ ہو جاؤ. اس کا لازمی نتیجہ کہ ہم جب کسی پر قربان ہوں گے تو ہمارے پلے کیا، ہم اس کی خیر ہی مانگیں گے نا کہ اللہ اس کو خیر سے رکھے، اس کو لمبی عمر دے. پھر دروش ہی بن گیا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں حضور کے حق میں. مگر اصل بنیادی معنی اقبال الشے، کسی چیز کی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا. تو یہ صلات بھی صلات اسی لیے ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیاوی دندے چھوڑ کر اس کی طرف جھکتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور وہ 3 سٹیج بھی آپ سب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ادیب شاعر، تینوں سٹیج آتے ہیں. اقبال کیا جھکنا، مائل ہونا، پہلے منہ کرتا اس کی طرف، پھر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے. تینوں مرحلے آتے ہیں کہ اپنے مالک کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہو گیا، یہ تو اس کی طرف دھیان کیا، پھر جھک گیا اور پھر پاؤں میں پڑ گیا. قیام، رکوع اور سجود تینوں سے حکم ہے. اور اسی لیے ان میں سے ایک کسی کو نہیں نہ ملتا قیام، 2 مل جاتے ہیں نا تو لے اکثر حکم کو. جب کسی چیز کا آدھے سے زیادہ مل جائے تو وہ سارا مل گیا سمجھو. اس لیے پوری امت متفق ہے سوائے ضدی لوگوں کے کہ رکوع میں جو شامل ہو گیا اس کی برکت ہوگی. ایک امام بھی اس کے خلاف نہیں، نہ کوئی صحابی. جو مانتے نہیں رکوع کی رکعت کو جھگڑتے رہے، پلے کوئی دلیل نہیں. ہاں ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب 2 حصے مل گئے، رکعت تو مل گئی. جب 2 نکل گئے، نہ قیام ملا نہ رکوع ملا، اب میں سجدے سے نہیں رکعت. تو صلات کا معنی اقبال الشے، کہ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، جھکنا، آگے بڑھنا، اس تک پہنچ جانا. لفظی ترجمہ میں نے کر. چلیں مولانا آخری حصہ پلے باندھنے کی بات ہے. کسی کو کہہ کر میرے یہ سوال جواب چھپوا بھی دیا کریں جاؤ سننا میں. اب نماز آئے نا رمضان کے، لوگ دیوانے ہو کہتے ہیں اللہ، ساری عمر مسئلے لی جس نے سمجھ میں آنے دی. تو یہ باتیں جو میں نے صلات کے بارے میں، درود کے بارے میں، یہ تو قدردان کو پتہ چلتا. آپ ساری عمر پڑھتے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صلات کیوں. نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. نماز کیا ہے؟ عربی میں صلات لفظ، اللہ کی طرف رخ کرنا، بڑھنا اور اس تک پہنچ ہی جانا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سجدہ میں جب آدمی سر رکھتا اب اس کے اور رب کے درمیان فاصلہ کون سا رہ گیا؟ بالکل وہ قریب پہنچ گیا، قدموں پر اس نے سر رکھ دیا. اور اس وقت کہا کہ زور لگا دو اب دعا کرنے میں، فَقَامِنُ يُسْتَجَابَ والا، سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرو گے تو ضمانت ہے کہ مانی جائیں گی. وہاں نہیں رونے دیتے، نماز کے بعد پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. کیا فائدہ؟ آپ نے کیا بتا دیا؟ صلات کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، اس تک پہنچ جانا. اب دوسری بات آئی کہ صلات جو ہے نا اسلام میں، یہ دوسرے احکام کی طرح نہیں. روزہ نہیں کو رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، شراب پیتا، یہ سب گناہ گار. مگر نماز کا تارک اللہ کے رسول نے فرمایا کرتا وہ کافر ہو. فرمایا اسلام اور بندے کے درمیان جو سرحد ہے وہ تو نماز کی ہے. نماز جب چھوٹ جاتی ہے تو کافر ہو جاتا ہے. ایک شخص نے حضرت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے ایک عالم نے اس طرح کہا کہ بے نماز کافر ہے. انہوں نے کہا، اس نے لکھا کہ انہیں بڑی سختی کی، یوں کیا وہ خارجی ہے. انہوں نے کہا شرم کرو، اصل مذہب یہی تھا. بے شمار حدیثیں ہیں، صحابہ کے فتوے ہیں. کیا کریں، بیڑا غرق ہو گیا تو ہمیں نرمی کرنی پڑی کہ چلو ان کو بھی مسلمان مان لو. تم اس کو برا کہتے ہو جس نے اصل دین بتایا، اور ساتھ خود بھی پھر حدیثیں لکھی، ساری باتیں لکھی کہ اصل حکم تو یہی تھا کہ جب نماز چھوڑ دیتا آپ کیا مسلمان سمجھیں؟ جو شخص کسی جماعت کی میٹنگ میں ہی نہیں جاتا لگاتار، بالکل چھوڑ دی، کیا وہ ممبر ہے پھر اس کا؟ چندہ نہیں دیتا، کچھ نہیں، یہ کمیاں ہوتی.
مگر نماز جو ہے یہ سمجھے علامت تھی مومن اور کافر کی، اسی لیے حضرت شفیق فرماتے ہیں ترمذی کہ صحابہ کرام کسی شے کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز۔ جب نماز کو چھیڑ دیتا تھا بس امید توڑ دیتے تھے کہ اب اس سے بات کیا کرنی ہے، یہ نہیں مسلمان۔ جزاکم اللہ خیرہ کہ نماز دین کا ستون ہے اور کسی بھی بندے کی ایمان کی گواہی نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس سستی کو ختم کریں میرے بھائی بہن، توبہ، باقی کچھ ہوتا ہی نہیں۔ نماز ہر حال میں پڑھیں، بیمار ہیں بستر پر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، جیسے پڑھ سکتے ہیں، جو اس میں رعایتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ وضو ہوتا کریں، نہیں ہوتا تیمم کریں، وہ بھی نہیں ہوتا تو بغیر کچھ کیے جب اذان کی آواز سنیں سجدہ کر لیں، نماز نہ چھوڑیں ورنہ اسلام وغیرہ کوئی شاید۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح تھوڑی سی پوچھی ہے بھائی نے، انہوں نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح خاص طور پر صلوات کی وضاحت فرما دی۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا، جی جی، جن کا یہ حال ہے کہ جب بھی انہیں کوئی صدمہ پہنچتا تو اسی وقت وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتنا چیخ و پکار کیوں کریں اور کیوں واویلا کریں، سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، اپنی چیز کو جیسے چاہے توڑے یا سنوارے، اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس لیے اگر تھوڑا بہت تکلیف پہنچی ہے جو اس کا اجر قیامت کے دن ملنا ہے وہ بہت زیادہ، تو یہ کلمہ بہت صبر اور تسکین کا ہے کہ آدمی جب مان لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے بیٹا لے گیا تو میرا کیا تھا، دیا تھا تو اس نے دیا تھا، لے گیا تو اپنی چیز لے گیا، میں کوئی چلاؤں۔ یہ انا للہ ہی یاد دلاتا نا، جیسے وہ امام مالک لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، جوان بہت اچھا، فوت ہو گیا۔ یہ لوگوں کو مسائل بتاتا تھا، اب اتنا غمگین ہوا، دلگیر ہوا کہ اس نے دروازہ بند کر لیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ تو ایک عورت کو یہ خبر ملی کہ وہ عالم دین تو بہت مایوس ہو کر نا میل ملاقات اس نے بند کر دی، نہ کسی کو مسئلہ بتاتا۔ وہ گئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، اس نے کہا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا اللہ کے واسطے مجھے بتا دے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگی میرے پاس زیور نہیں تھا، میرے پڑوسیوں کے پاس تھا، میرا کوئی فنکشن آیا، میں نے ان سے کہا تو انہوں نے وہ زیور دے دیا، میں نے وہ زیور کچھ دن کے لیے ان سے لیا تھا، اب وہ زیور مانگ رہی ہیں مگر وہ مجھ کو اتنا اچھا لگ گیا کہ میں وہ واپس نہیں کرنا چاہتی، آپ بتائیں۔ اس نے کہا توبہ توبہ اللہ کی بندی، وہ زیور واپس کر رہا ہے اور ان کا شکریہ ادا کر کے کہ تھوڑے دن کے لیے اگر دے دیا تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ تیرا کوئی قرض دینا تھا۔ اس نے کہا آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ کتنے ہیں جن کو اللہ بیٹے نہیں دیتا، آپ کو اگر دے دیا تھا، آپ نے کچھ دن وہ پھول جو تھا اس کی خوشبو سونگھ لی، بہار دیکھ لی، اب اللہ اگر لے گیا تو آپ کیوں؟ اور مجھے کہتے ہیں زیور واپس کر، شکریہ۔ اور ان کے دل سے بوجھ اتر گیا، دروازہ کھول دیا۔ انا للہ یہ ہے کہ سب تو انا للہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ملکیت کا اعلان کرے کہ میرا کچھ نہیں اللہ کا ہے، اس لیے وہ اپنی چیز لے جاتا، مجھے اس پر گلہ کرنے کا کیا حق۔ اور پھر جو ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس پر جو اس نے وعدہ کیا کہ تھوڑی سی مصیبت اتاروں گا، اس پر صبر کرو گے تو ثواب بے اندازہ دوں گا، تکلیف عارضی ہے، انعام بہت بڑا۔ ایسے لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، صلوات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا صلوات کا معنی رحمت ہے، جیسے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ پر رحمت کر، غلط ترجمہ ہو گیا۔ رحمت تو اللہ نے الگ بیان کی ہے کہ ان پر رب کی صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ رحمت ہی ہوتا صلوات، تو پھر کیوں کہتا اللہ تعالیٰ رحمت الگ؟ نہیں، رحمت الگ چیز ہے۔ اور رحمت آپ دیکھ لیں وہ نیک و بد پر بھی ہوتی ہے، یہ بد بھی جو جی رہے کافر بے ایمان کھا بھی رہے ہیں، ابھی ان پر رحمت ہی ہے نا، آگے جا کر عذاب ہوگا، مگر یہاں تو مزے میں، اب تو ان پر کوئی عذاب نہیں، رحمت ہے۔ صلوات نہیں ہوتی، صلوات صرف برگزیدہ بندوں پر ہوتی ہے، وہ رحمت رحمت کوئی نہیں، وہ الگ بات ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ کروں تو صحیح ہوگا، مگر اس کا بھی شاید آپ کے پلے کوئی پڑے، یا نوازش، عنایت، اس پر خاص عنایت ہے۔ جی السلام علیکم۔ تو صلوات سے مراد خاص عنایت، خاص توجہ، نوازش، یہ میں فارسی کے الفاظ وغیرہ بول رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، یہ بڑے پیارے اور اونچے بندوں پر ہوتی ہے۔ رحمت تو یہ آپ کا دشمن بھی آپ کو ترس آ گیا، آپ نے کچھ دے دیا، رحمت کیا؟ صلوات اور نوازش جو ہے نا، ہاں
اس کی اور کیفیت. ہاں اس کی اور کیفیت. اور ابن قیم نے السہیلی کے حوالہ سے جو لکھا، نماز کا بھی سن لیں، صلوات ہے درمیان میں نقطہ کروڑوں سے قیمتی کہ صلوات جہاں آئے گا سواد لام واہ وہاں انحنا آئے گا جھکاؤ. میں اگر پیار سے میاں صاحب پر جھک جاؤں ان کو نیچے لے لوں، یہ انحنا ہے محسوس، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ بڑی شفقت کی ہے. ایک ہے کہ وہ ظاہری نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز جو نہیں کہ اس طرح جھک جائے، مگر جو ہے کہ اللہ کا اس طرف جھکاؤ ہے، میدان ہے، اللہ کا اس کی طرف بہت خیال ہے. یہ کہلاتا ہے انحناء معنوی. عقل سے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے اس بندے پر بہت شفقت فرماتا ہے. نماز بھی اس لیے ہے کہ ہم اس میں اللہ کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں. ایک ظاہری ہے کہ اس کے گھر کی طرف منہ کیا، پھر جھک گئے، پھر سجدے میں ظاہر میں نظر آ رہا کہ ہم جھکتے جا رہے ہیں. ایک اندر کا کہ اگر باہر سے جھکتے رہے اندر سے نہیں جھکے، اندر خیال ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے سامنے، پھر یہ کچھ نہیں. صلات سمجھ لیں. بہت ابن قیم نے سب پیاری بحث کی ہے کہ یہ رحمت کیوں کہتے ہو کہ خدا کے بندو صلات کو سمجھو کس سے نکلا ہے اور اس کا اصل مفہوم کیا. انکلینیشن، کسی طرف میلان، جھکاؤ اس طرف. ہاں یہ بہت خاص پیار کی بات ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتا. اسی لیے کہ اللہ کے رسول پر نا اللہ نوازشیں کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے ثنا کرتے ہیں. تم بھی اہل ایمان حضور کی طرف رغبت کرو. اس لیے اگر اللہ صلی اللہ علیہ ہم کہہ دیں نہ جھکاؤ ہو نہ حضور سے کوئی پیار ہو تو کچھ نہیں، یہ رسمی باتیں. یعنی رحمت عمومی بات ہے. رحمت عمومی، مومن کافر سب تو گناہ گاروں پر بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا. مگر یہ صلوات جو ہے نا یہ مومنین یہ مخصوص مومنین میں سے چنے ہوئے لوگ. اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ ایسے لوگ جو تکلیفوں میں بھی کہتے ہیں کہ سب اللہ کا راضی رہتے ہیں، ان پر رب کی نوازشیں ہیں اور اس کی رحمت ہے. رحمت بھی میاں صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، صلوات بھی، رحمت بھی. یہ بچہ بھی آج سے بیٹھا نکرہ آئی بجائے اس کے کہ معرفہ بیان کرتا، کہا نہیں وہ ایسی ہیں کہ ناقابل بیان، وہ بیان ہی کر سکتے. اللہ کہتا تم سمجھ ہی نہیں سکتے، نکرہ ہے، وہ بے پہچانی ہے، تمہیں نہیں خبر کہ وہ کیسی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو اللہ ان بندوں پر کرتا. اور اس پر یہ تشریح کی بات آئی اولئک هم المہتدون. صرف یہی لوگ ہدایت یافتہ، صرف یہ نہیں کہا کہ دوسرے بھی. اولئک کا یہ بھی دیکھیں نا معرفہ ضمیر ہے، پھر ہم آ گیا درمیان میں، آگے خبر بھی جو ہے معرفہ، ہاں مبتدا بھی خبر ہو، آگے جو ہے نا خبر بھی معرفہ ہو تو اس کا معنی حسر کا ہوتا. اولئک المہتدون میں بھی تھا، مگر جب ہم ضمیر فصل آئی تو کہا یہی صرف یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ. باقی اگر کہلاتے ہیں نا ہدایت یافتہ جھوٹے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے تو اللہ کی بھیجی مصیبت پر شکوے کیوں کرتے. اور ہدایت یافتہ کا بھی ایک مفہوم بیان کر دوں، چلو وقت ختم ہونے والا، کہ جو ہے نا ہدایت اس کے بھی سٹیج ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کتنے پادری اور آرین ہیں جو کہتے ہیں یار تمہیں ہدایت ملی نہیں، تم نمازیں پڑھ رہے اور قرآن پڑھتے، کبھی کہتے ہمیں ہدایت دے. اب ان کافروں کو کون سمجھایا کہ ہدایت کوئی ایک شے ہے، وہ ایک جگہ رکی ہوئی. ہدایت کے تو منزلیں ایسی ہیں، مدارج ہے، ختم ہوتے ہی. ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی کو راستہ بتانا. ایک شخص کو راستے کا پتہ نہیں، آپ اس کو بتا دیتے ہیں یہ راستہ ادھر کو جاتا. یہ رہنمائی جو ہے راستہ دکھانا، ارات الطریق پہلی منزل ہے. آگے ہے پھر اس پر چلانا. اگر صرف بتا دیا مگر پتہ نہیں بیچارہ بھٹک کر کدھر کو کدھر چلا جائے، نہیں، پھر اس کو چلانا، ایثار المطلوب. اور چلانا بھی یعنی کہ تھوڑی دیر تک، جب تک وہ منزل تک نہیں پہنچتا آپ اس کے ساتھ ساتھ رہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا، تو جو چیزیں نہیں ہم سمجھ رہے وہ ہمیں سمجھا، جو سمجھ لی ہیں ان پر ہمیں چلا اور چلاتا رہ اور منزل مقصود تک پہنچا. یا جنت میں چلے جائیں یا تیری رضا حاصل ہو جائے، آخری جو ہے نا مقام وہاں تک ہمیں پہنچانا ہے. ایثار علی المطلوب. اس لیے اس کی کوئی حد ہے، کوئی پتہ نہیں چلا راستے میں بھٹک گیا. اور مغضوب علیہم ولا الضالین جو یہی ہیں، چلے تھے وہ بھی، یہودیوں نے جان بوجھ کر دین بدل دیا، وہ مغضوب علیہم ہو گئے، شرارتی. عیسائی جو ہے یہ ویسے بھٹک گئے، کلمۃ اللہ روح اللہ کی سمجھ نہ آئی، ان کی خرابی